بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محسن پاکستان جناب ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے کا برطانیہ نے ویزا منسوخ کر دیا۔ ان کا 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا ہوا تھا جس کو منسوخ کر دیا، اور جو عدالت نے جو حکم جاری کیا ہے اس میں لکھا ہے کرپشن 2 نمبری۔ برطانوی عدالت نے ملک ریاض ان کے بیٹے کا ویزا منسوخ کر دیا کہ 2 نمبری اور کرپشن کے اندر یہ انوالو ہیں۔ حالانکہ یہ 3 حکومتیں جو سی ہیں، جو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جان ان کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے، اسی طریقے سے ملک ریاض کے ہاتھ میں ان کی جان رہی ہے ہمیشہ سے۔ ملک ریاض نے ان لوگوں کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورے پاکستان کی خدمت کی ہے اور میں نے غریب لوگوں کے پلاٹوں کو جنت بنا دیا اور ان کو جنت میں بھیج دیا، یعنی کہ کس طرح سے قبضہ کیا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان جو غریبوں کی جگہیں تھیں ان کے اوپر محلات ضرور بن گئے، بیریا ٹاؤن بن گئے اور بہت کچھ ہو گیا۔ ایک طرف وہ جو لنگر خانے کھولتے ہیں اور ایک طرف جو سے ہیں وہ کرپشن بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے عثمان بلدار صاحب جو سے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آیا رنگ روڈ کیوں رکا ہوا ہے، لاہور کا رنگ روڈ جو سے ہے اس کے اوپر اس پہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ملک ریاض میں روکا ہوا ہے۔ تو برطانوی جج کو یہ نظر آ گیا کہ یہ 2 نمبر ہیں اور کرپٹ انسان ہے، اس نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹ رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کی 3 حکومتیں، 3 پارٹیاں مختلف ٹائم پہ آتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ آئی، لیکن ان کو آج تک نظر نہیں آیا کہ 2 نمبر آدمی کس طرح سے دنیا میں سروائیو کر رہا ہے اور پاکستان کو لوٹ رہا ہے۔ ہمارے ججز کی بھی آنکھیں بند رہیں، ججز کو ہرگز نظر نہیں آیا۔ لندن کی عدالت نے کو نظر آ گیا اور انہوں نے پابندی لگا دی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور ان کو اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ خالی ملک ریاض جو سے ہے یا اس کا بیٹا جو سے ہے وہ وہاں سے آؤٹ ہوئے ہیں، ان کے ویزے منسوخ نہیں ہوئے۔ یہ پاکستان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ ہم جن کو ہم پکڑ نہیں سکے ان کو ایک وہ قوم پکڑ لی، اس قوم نے پکڑ لیا ہے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اس کی تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن میں بھی ملوث ہیں اور یہ 2 نمبری کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ نوسر باز انہوں نے کہا ایک قسم کا ان کو۔ اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، جبکہ ہماری تینوں پارٹیاں جو ملک کی پارٹی عوامی پارٹیاں ہیں ان کی وہ جان ہے۔ اور زرداری صاحب، نواز شریف ہو گئے، اب تو عمران خان کے بھی جو ساتھی ہیں جیسے کہ عثمان بلدار ہیں، پورے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عثمان بلدار کا پورا خاندان انہوں نے عثمان بلدار کا یہ کارنامہ ہے کہ جو 5 سال میں جتنی کرپشن کر رہی تھی انہوں نے 3 سال میں مکا دی ہے۔ اب پاکستان کے پاس پیسہ ختم کر دیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام لوگ جو ان کے خاندان کے لوگ جو ان سے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کون کام کر رہا ہے؟ ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب نے ان کو ترا دیا ہے۔ ان کی آئندہ آنے والی 7 یا 10 نسلیں بھی جو سی ہیں وہ کبھی سوچ نہیں سکتی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ اس ملک کا ایک مافیا جو مدتوں سے ملک کو لوٹ رہا تھا، جس کے ساتھ حکومتیں بھی شامل تھیں، زرداری صاحب، نواز شریف اور اب جا کے پی ٹی آئی۔ عمران خان کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساتھ ہوگا، لیکن عمران خان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی اتنی عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ ملک ریاض کیا کر رہا ہے، کیونکہ ان کے جو نیچے خوشامدی ہیں وہ جو رپورٹ دیتے ہیں وہی سن لیتے ہیں۔ وہ خوشامدیوں کی حکومت جو سی ہے اس کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا بہت جلد سے ہوگے۔ جنرل باجوہ بھی اس کے اوپر بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور ملک ریاض کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ اس کو کس طریقے سے دھوئے گا، کس طریقے سے کور کرے گا۔ انہوں نے اپیل بھی کی تھی لیکن اپیل بھی ریجیکٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، ہم اس سے سہمت ہیں اس فیصلے سے۔ ناظرین، یہ خبر تھی ملک ریاض کی اور یہ بہت بڑی خبر تھی، اور اس خبر کو میں پہلے سوچا تھا کہ نہ لاؤں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، خبر لوگوں کو سنانی چاہیے، کیونکہ ملک ریاض اس وقت جو سے ہیں دنیا کے پاکستان کے ہر خطے میں بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ وہ گورنمنٹ کے اہلکار ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور خوب دبا کے پیسہ کمایا جا رہا ہے، ہر طرف سے پیسہ کمایا، صرف ملک کے غریب لوگ مر رہے ہیں، باقی جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ملک ریاض صاحب کی کہانی، اور ہر چیز کا ایک دن اینڈ ہوتا ہے۔ ملک ریاض صاحب، آپ کا بھی ایک دن اینڈ ہونا ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔